کی خواہش انبیاء علیہ السلام وہ کر لینا جس کا یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو سب کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العزت نے اس شہر رباط کو وہ ہستی وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ جنہیں خاک نشین و دربار حضرت سیدنا صفی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شرف حاصل ہے۔ میری مراد وہ شخصیت کہ جو ہر موقع پر اہل سنت و جماعت کی کسی بھی حوالے سے کوئی تقریب ہو تو ہمیشہ اس معاملے میں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی وہ ممتاز محترم شخصیت کہ جنہیں محبوب المشائخ کہا جاتا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہیں جمیعت المشائخ پاکستان کے، اور آپ کو نسبت حاصل ہے ذوق الانبیاء قطب الاقطاب حضور بابا فرید مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خلافت و اجازت آپ کو عطا ہوئی۔ میری مراد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر شخصیت حضرت قبلہ پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکات العالیہ کی جانب سے یہ خوبصورت پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکات العالیہ نے آج حیدرآباد میں یہ فقید المثال عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختتام انجام کیا ہے۔ آج کی اس خوبصورت عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کے لیے امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت و معرفت حضرت علامہ میرزادہ محمد رضا صاحب مصطفی دامت برکات العالیہ جو کہ حیدرآباد تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ دیے گئے وقت کے مطابق یہاں براجمان ہوں گے، اور میں ان احباب سے درخواست کروں گا کہ انہوں نے نماز مغرب ادا نہیں کی، وہ پیچھے کی سائڈ جگہ ہے وہاں اگر ادا کرنا چاہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف لے جائیں۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر الحاج گلشن سامنے صفحے موجود ہیں، وہاں آپ حضرات نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکات العالیہ کو، جنہیں اللہ رب العزت نے باقر یہ سعادت یہ توفیق فرمائی کہ آج اس فقید المثال کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل پر میں حاجی محمد فیضان الہی صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ استان الہی قادری صاحب اور صاحبزادہ الحاج حنان میاں اور ان کے تمام رفقا کو، اور حضرت سیدنا صفی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ کے وہ تمام مراکین جنہوں نے اقتدامات کو بہت خوبصورت احسن انداز میں جہاں مینجمنٹ کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے جن احباب نے جس طرح بھی اس کارِ خیر میں حصہ کیا ہے، میں ان تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان سب کو
آج کی اس عظیم الشان میلاد کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ میں بہت سارے میرے شہر کے مقتدر اور شہر سے باہر سے آئے ہوئے علماء ذی وقار، مہمان محترم، مہمان ذی وقار، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مشائخ، علماء، نعت خواں، قرآ، مؤذن حضرات اور دیگر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک ایک شخصیت کو آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر میں درخواست دار حافظ حاشر رضا قادری صاحب سے تشریف لائے اور اللہ رب العزت کے بابرکت مقدس و مبارک کلام کی تلاوت سے اس اور یہ جو وی آئی پیز کی جگہ ہے، جن کے پاس پاسز ہیں وہ یہاں سے آئیں گے اور اپنی نشستوں پر کوئی شخص اپنی جگہ سے دوران محفل دوران گفتگو کھڑا نہ ہو۔ جو احباب ہیں ان سے درخواست ہے کہ جگہ جہاں آپ کو ملتی جائے بیٹھتے جائیے۔ اس طرح خوبصورتی سے اسٹیج کو بنایا گیا ہے کہ چاروں سمت سے انشاءاللہ پروگرام کو آپ دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور جس عظیم شخصیت کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہمارے شیخ کی زینت ہوں گے۔ حافظ حاشر رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تمام حضرات کا میں بے شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے۔ آپ سب سے گزارش ہے، ہمارے لیے یہ سرکار کی محفلیں سارے کیے گئی ہیں، مگر کیونکہ علماء کے لیے اور جو خاص افسران ہیں ان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ سٹنگ ارینجمنٹ اس طرح ہے جو جہاں بیٹھے گا انشاءاللہ وہ حضرت کی زیارت کرے گا، جہاں پر بھی ہوگا وہاں سے حضرت کی زیارت بھی کر سکے گا اور بیان بھی سن سکے گا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے اس طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے لوگوں سے گزارش ہے جس طرح آپ ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں، اسی طرح کھڑے رہیں، کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ادارت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صفی عبدالبخش جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹرسٹ کی طرف سے میں تمام ہی آنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی آپ ہی سب کے لیے اسمبلی کا بھی انتظامات کیا گیا ہے، تو اگر دیکھنے میں پرابلم ہو تو اسمبلی لگی ہوئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم حافظ عاشق رضا قادری کلام الرحمن کی مقدس آیات کی تلاوت میں شرف حاصل کر رہے تھے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے یہ اعلان کہاں سے آتا ہے، یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ سو جان سے قربان ربیع الاول، تجھ پہ سو جان سے قربان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اور ایک شعر اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے لیے پڑھ رہا ہے، اگر بات اچھی لگے تو زبان اللہ ضرور کہیے گا کہ کنز الایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں، کنز الایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا، کنز الایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں، اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا۔ میں درخواست معروف صدقہ درباری صدقہ جناب عبدالوہاب قادری فریدی صاحب اور جناب سید محمد فرحان قادری فریدی صاحب تشریف لائے اور نذران عقیدت پیش کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان کے بعد حضور کی بارگاہ میں تشریف لیجیے۔ صلی اللہ علیہ حضور کے ذکر سے شاید کلام لیتے ہیں آپ سب سماعتوں کی نظر۔
مبلغ پیر طریقت رب ارشاد امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ حضور اللہ علامہ پیر دادا محمد رضا مصطفیٰ رحمۃ اللہ آج کی اس خوبصورت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما ہوئے میں خاک نشین بندگان حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب المشائخ سیکرٹری جنرل جمعیت المشائخ پاکستان حضرت قبلہ پیر الحاج گلشن الہی قادر چشتی فریدی دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے اور سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ گیلانی ٹرسٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہ العالیہ حضرت سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ گیلانی جگر و شاہ غوث العظم الصغیر حضرت سخی سیدنا عبدالوہاب شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی چادر کا بفا حضرت قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ مانسیرا سے خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈاکٹر عتیق الرحمان پیر عتیق الرحمان نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ مانسیرا سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی عظیم الشان حفیظ الرسال اور ٹرسٹ کے موقع پر میں لبی الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی اور ان کی تمام مینجمنٹ کو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر میں ایک خصوصی اعلان سماعت کریں۔ برائے کرنا جتنے انتظامیہ کے حضرات ہیں، مجھے گزارش ہے جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو جگہوں پر بٹھا دیں۔ دیکھیں پیچھے جو سیٹیں خالی ہیں آپ پیچھے جا کر بیٹھیں، انشاءاللہ وہیں سے حضرت کی زیارت بھی کریں اور حضرت کا بیان بھی سماعت کریں۔ اس طرح شور شرابہ کریں گے تو کسی کو بیان سننے میں دقت ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے جو پیچھے کھڑے ہیں سب کو بٹھا دیں اور بالکل خاموشی اختیار کریں، بیان شروع کریں۔ ذات گرامی بس میں اپنے لیے خوش وقتی کی بات سمجھتا ہوں، اور ہم شکر گزار ہیں ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل صوبہ سندھ کے ہمارے محترم جناب محترم زبیر اشرفی دامت برکاتہ العالیہ۔ میں آج کی اس محفل میں حضرت کی آمد ہوئی بلا تاخیر ایک شعر کے ساتھ کہ تجلیوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، تجلیوں کے طلبگار نعت پڑھنے لگے، غلام سید ابرار نعت پڑھنے لگے، اور اگر یہ جان لیں یوسف میں حسن کس کا ہے، اگر یہ جان لیں یوسف میں حسن کس کا ہے، تمام مصر کا بازار نعت پڑھنے لگے۔ انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالمی مبلغ اسلام مبلغ پیغام محبت حضرت علامہ پیر زادہ محمد رضا صاحب مصطفی دامت برکاتہ العالیہ کے وقت خطاب سے ہم سب کو مستفید نمائیں، مرتبہ محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ دیکھ کیجیے نعرہ تکبیر پر، وہ دونوں ہاتھ نعرہ رسالت پر بلند کر کے حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کریم کی ذات وبرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور خطیب مرتبہ اللہ کے پیارے امت کے صحابہ رب کے محبوب دانائے علم مالک رقاب الامم فخر الارض وعجم والی کون مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور دانا نیر تابا سرشین مہوشان ماہی خوبا شہید شاہ حسین رفیم آئے دوران سرخیر زورا جوانا جلوہ صدر ازل نور ذات اللہ بزر باعث تقرین آدم فخر آدم و غنی آدم نیر بطحا رازدار واقوها شاہد معتبا صاحب علم بشرا معشوق آمین رحمت مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام حضرت احتشام معزز و مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے لیے ان الفاظ پذیر ہیں۔ اس کی برکت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہمارے بھائی محترم میزبان مجلس اعلیٰ الحاج مرشد الہی صاحب زندہ مجدود ہیں، ان کے تمام رفقاء کار کے بہتر صلہ جس شوق سے جس محبت سے آپ نے تشریف لائے اور جس کثرت سے تشریف لائے جس والہانہ انداز سے جلوہ فروز ہوئے اللہ جل شانہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہم سب کی روحوں میں اتارتے موسم میلاد اور کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے۔ اتنے تذکرے ہم نے کسی کے ہوتے دیکھے نہیں جتنے میرے حضور کے ہوتے۔ میرے امام نے کہا تھا فرش کے تازہ چھین چھاڑ عرش کے طرفہ دھوم دھام کان جدر لگانے تیری ہی داستان گھر کا ذکر ان کا ہے ہر ناتے ناتے ان کی ایک عجیب نورانی ماحول ہے پوری کائنات مقائدون بنی ہے اور ذکر پیغمبر کی خوشبوئیں ہیں کہ مہکتی چلی جاتی صدیوں قبل حضور اس دنیا میں تجربہ کرانے تھے جلوہ گر ہوئے تشریف فرما ہوئے لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل گزر کے گیا زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے کہاں کھولے تھے یسوع یار میں خوشبو کہاں تک ہے۔ فرانس کے دمشق میں چند ٹوٹی ٹیڑھی لکیریں تلاش کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاطر قرار دیا اور ریاستی سرپرستی میں انہیں آویزاں کروایا اور ان کا خیال تھا کہ اس سے ہم اہل ایمان کے سینوں سے محبت رسول کھرچ ڈالیں گے اور حضور کی عظمتوں اور رفعتوں کو کم کر پائیں گے۔ میں نے 12 ربیع الاول کی دوپہر کو کہا تھا
کہ وہ اپنے سیٹلائٹ کے نظام کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھیں، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ ان کے نام کی پکار ہے، لبوں پہ ترانے ہیں درود و سلام کے، ہاتھوں میں جھنڈے ہیں، آنکھوں میں اشکوں کے کشکول سجائے، عقیدتوں اور محبتوں کے دامن تھامے بارگاہ رسالت موت میں پورا زمانہ گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، کائنات کا ایک ایک کونا ذکر رسول سے منور ہے۔ اور یہ ذکر کبھی مدھم نہیں ہو سکتا، اس چراغ کی لو کبھی کم نہیں ہو سکتی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خواب ہو جائیں جل جائیں۔ یہ اگر اپنے ہی پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھتے، اگر ان کا عیسائیت سے تعلق بھی رسمی سا رہ گیا ہے، کلیسا اور سیاست کو الگ کرنے کے بعد جو عیسائیت کا حال ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آج نکاح اور دیگر اگر اس کو ضروری سمجھے تو عیسائیت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہ اپنے مذہب کی کتابیں پڑھیں تو انہیں دکھائی دے کہ پیغمبر بھی میرے رسول کے قصیدے پڑھتے نظر آئے۔ زمانہ منتظر تھا، آنکھیں بچھائے بیٹھا تھا، کوئی ہاتھ پھیلا کے بول رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی انتظار کر کر کے، اب اس رسول کو بھیج دیتے۔ کوئی کہہ رہا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کسی نے کہا لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ دلشو نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو دو ٹوک حضور کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں نام بھی بتائے جا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کے حوالی بیٹھے تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے میرے اور آپ کے آقا مولا کے قصیدے سنے تو حیرت سے ایک حوالی نے پوچھا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید یہی سوچتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے، ہر شاگرد یہی سوچتا ہے میرے استاد سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے۔ بیٹے کا خیال نہیں ہوتا میرا باپ تو میرا باپ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب میرے حضور کے قصیدے پڑھتے دیکھا، ان کی بشارتیں دیتے دیکھا تو حوالی نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی بیان کر رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، انجیل برناباس کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمانے لگے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ یہ سعادت میرے حصے ہے۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی، دل یحییٰ میں رہتے ارمان جس کی زیارت، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نیران میں پایا، ندانت آنگلے خندان چرنگ و بودار کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے اودار۔ زمانہ منتظر رہا، راہ تکتا رہا، اور راستے کے اندر آنکھیں بچھائے اس نبی کا منتظر رہا۔ میں اور آپ خوش بخت نہیں ہیں کہ ہم دعائی دیتے کرتے ہیں کہ وہ پیارا رسول آ گیا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ عزت ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے زمانہ منتظر رہا، لوگ انتظار کرتے رہے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے، کیا تلخیاں گوارا نہیں کیا، نستورہ راغب سے پوچھو، بحیرہ راغب سے پوچھو، زمانہ منتظر رہا۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی پڑھ لیجیے، 350 سال لمبی زندگی والی، ایک روایت میں 250 سال کی ہے۔ سب سے طویل عمر صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایک مجوسی کے بیٹے تھے،
اور اپنے باغوں میں سیر کے لیے جاتے تو راستے میں ایک عیسائی راہب کا کٹیا تھا، اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے تو اس کی باتوں میں خوشبو آئی، تو باپ کو پتہ چلا تو اس نے منع کر دیا کہ ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہم مجوسی ہیں تو ہم ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن چونکہ ان کا دل ان سے جڑ گیا کہ یہ نہ باز آئے تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ خیر سچائی کی طلب نکل کھڑے ہوئے اور ایک پادری کے پاس، راہب کے پاس جا کے زندگی بسر کرنے لگے، اس کی خدمت میں لگے۔ ایک مدت اس کی خدمت کی، ایک زمانہ بیت گیا، ایک نے اس نے تنہائی میں بلایا اور کہا کہ سلمان تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اب میں تجھے بتانے جا رہا ہوں کہ میرا وقت تیار کرا گیا، میری تدفین کے بعد تو غبوریہ چلے جانا، وہاں ایک پادری رہتا ہے جو خدا رسیدہ ہے، تجھے اس کی صحبت سے نور مل جائے گا، تیری طلب پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ واقعی انتقال کر گئے، میں نے تدفین کی اور غبوریہ کا راستہ لیا، اور جس نشانی کا شخص اس نے بتایا تھا وہ خیر مجھے مل گیا، میں اس کی صحبت میں آ جائے گا۔ وہ واقعی اچھا شخص تھا اور اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ ایک مدت تک پھر میں اس کی نوکری کرتا، ایک دن اس نے مجھے تنہائی میں بلایا، کہا کہ میرے پوچھ کے گلے بھی آ گئے، اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے مل، لیکن سنو تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس لیے تمہیں پتہ کی بات بتانا چاہتا ہوں، میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، مدینہ المنورہ کا خدا نام، اور جا کے وہاں نبی آخر الزمان کا انتظار ہے، وہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں گھر سے نکلا، ایک مدت تک ایک پادری کی نوکری کی، پھر آپ کی خدمت کی، اب میں یثرب چلا جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میرا مقصود ہے وہ مجھے نہ ملے اور میں کسی اور کو مان بیٹھوں، تو مجھے کوئی ایسی پکی نشانی بتاؤ کہ جس سے میں اس مطلوبہ پیغمبر تک پہنچ پاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نشانیاں بتا دیتا ہوں، 3 نشانیاں ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہوا، تدفین کی، اور میں یثرب کی طرف جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، جو کہا کہ میں نے بھی وہاں جانا، مجھے تنہا پا کے انہوں نے مجھے اپنا غلام بنایا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کہ مجھے بیچا جا کے شہر مدینہ۔ میں خوش ہوا کہ میں منزل پہ پہنچ گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ کہا ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باپ میں کام کاج کے لیے لگا دیا، میں کبھی گوٹی کرتا، شہزادے تھے اور بہت امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے، لیکن حق کی طلب میں نکلے تھے تو کبھی گوٹی کرے، کبھی اس کے باپ کو پانی دے، کبھی کھجوریں توڑے، لیکن مجھے شدت سے انتظار تھا، کہتے ہیں کہ وہ لمحے آئے کہ نبی آخر الزمان مدینے تشریف لائے اور ان کی زیارت کروں، اور میری آنکھوں کی پیاس کی مجھے، روح کی پیاس کی مجھے۔ کہتے ہیں کہ میں کھجور پہ چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی چھا گئی اور طالع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ دل کا مشت آ گیا ہے، روح کا قرار آ گیا ہے، باطن میں روشنی سی ہونے لگی اور میرا دل بے چین ہوا، میں چھلانگ لگا اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا کہ غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں میں بھاگا نہیں، بھاگنا ہوتا تو کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ سنو یہ جسم تمہارا ہی نوکر ہے، غلام ہے، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے۔ میں آیا، تم پریشان نہیں، میں نے کچھ کھجوریں لے لی اور حضور کی خدمت میں پہنچا، اور جا کے میں نے کھجوریں حضور کی خدمت میں پیش کی اور میری نیت صدقے کی تھی۔ تو اگر
بھائی نے کھجوریں واپس کرتے ہوئے کہا ہم نبی صدقہ قبول نہیں کیا کرتے. کہا نشانی یہ پوری ہوئی لیکن حضور کا چہرہ ہی بہت بڑی نشانی ہے. میرا من یہ تھا کہ دیر نہ کروں ابھی حضور کا غلام بن جاؤں. لیکن میں نے کہا کہ چلو 3 نشانیاں پوری ہو ہی گئی. کچھ دیر ڈالے کہ میں نے پھر دوبارہ کھجوریں لی اور نیت ہدیے کی. میں حضور کی خدمت میں آیا, پیش کی. حضور ہاں ہدیہ قبول کر کھجوریں رکھی. کہتے ہیں یہ نشانی ہے جو اس نے بتایا تھا ان کے 2 کندھوں کے درمیان ہونے نبوت ہے. اور میں اسی موقع کی خواب میں تھا کہ وہ دیکھ سکے. ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے اور حضور نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر ڈال رکھی تھی اور میں حضور کی پشت کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا. میری آرزو یہ تھی کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹے اور میں منہ نبوت دیکھ پاؤں. تو حضور میری بے چینی کو دیکھا فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ اور چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور اپنی کمر کو موڑ کے میری جانب کرتے ہوئے کہا انظر إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بِهِ. اس قاضی نے جو بتایا تھا دیکھ لیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. کتنی مدت انتظار کیا, راہوں میں آنکھیں بچھائی, شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے اسے صبح جس نے یہ جگہ کاٹے دے, جس نے مصیبتیں سہی دیں, اسے کیا پتا کہ انتظار کیا ہوتا ہے. شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے. شب ہجر کی سختیاں ہم جانے یا خدا جانے. بلا کشوں پہ جو گزری ظاہر تیری بلا, تجھے کیا پتا کہ کن کن مشکلوں سے لوگ گزرے اور تکلیفوں سے گزر کر کے انہوں نے وہ راہ پایا, وہ منزل پائی. ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا, کوئی رات جگہ نہیں کاٹا, کوئی انتظار نہیں کیا, کوئی راستے میں پوری ڈال کے نہیں بیٹھے. ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا. ہم پیدا ہوئے, ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا. شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے. میری خوش قسمتی میں تیرا ہوا, یہ میرے وقت, یہ آپ کے وقت. مجھے بتائیے ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے شکرانہ ادا کرتے رہے. کیا اس نعمت کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے کہ جو ہم حضور کے غلام ہیں؟ پیغمبروں نے آرزویں کی, نبیوں کی ٹیمیں منتظر ہیں, ہم نے خدا کی جگہ نہیں کاٹا. سوئے تو وقت جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ میری اور آپ کی خوش بختی ہے, فیروز بختی ہے. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا, کیا امن توقیر کا سب کو موکل ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام کا مقدر ہو تو ایسا. یہ میری اور آپ کی خوشبختی. تو جب ہمارے اوپر اتنا کرم ہو گیا, اتنا فضل ہو گیا کہ بغیر کسی آرزو کے, بغیر کسی تمنا کے ہم حضور کی امت ہوئے, تو پھر اپنی ساری زندگی حضور کے نام کیوں نہیں لگا دیں؟ ہم تو جیئیں گے حضور کے لیے, ہم تو مریں گے حضور. ہماری زندگی کا کل سرمایہ ان کی محبت ہے, ان کا نام اثاثہ حیات ہے, ان کے دم سے بزم اعظم ہے. اگر وہ جلوہ کرنا ہوتے تو آج بزم اعظم کو روشنی نصیب نہ ہو. شمس و قمر کی روشنیاں, کائنات کے اجالے, پھولوں میں شگفتگی, ستاروں میں چمک اور پوری کائنات کے اندر رونق محمد عربی کے قدموں کے ذریعے. انہی کے لیے کائنات کو سجایا اور سنوارا گیا. اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا, خدا ہی نہ. یہ کائنات ماضی وجود میں نہ آتا, کائنات کو خلق وجود ہی نہ دیتا اگر وجود جلوہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسان ہیں. ہمارا بال بال کا رسالت میں ٹکرا ہوا ہے. ساری زندگی تشکر کے آنسو بہائے اور سجدے آپ پیشانی سے ٹپکتے رہے, پھر بھی حق ادا نہ. مجھے بتائیے
انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ کہاں ہوتا اگر وجود نہ ستا اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے. یہ انسانی گراوٹ ہے، انسانی پستی اور ظلم حالی کا ہے. بیٹی کے لیے گڑا کھولتا ہے اور گڑا کھولتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اور بیٹی اپنے آنچل سے اپنے دوپٹے سے باپ کی پیشانی کا پسینہ صاف کرتی ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں پسیجتا اور وہ بار بار کہتی ہے اس مشقت میں کیوں مبتلا ہے، یہ کسی اور وقت میں کر لے گا، لیکن اس کا دل پھر نہیں پسیجتا. خیر گڑا کھول کے باپ جب باہر آتا ہے چھلانگ لگا کے تو بیٹی باپ سے چمٹ جاتی ہے اور اس کے ہاتھوں کو دبانے لگتی ہے کہ میرا باپ مشقت کرتا رہا. اس کے دل میں پھر بھی ترس نہیں جاتا اور وہ بیٹی کو پکڑ اس کو گلے لگائی اور بیٹی اس کو کھیل سمجھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ سے ٹکریاں کر رہی ہوتی ہے. وہ اوپر سے دیکھ آ رہا ہے اور اس کو کھیل کا حصہ سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی سانس دبنے لگتی ہے تو پھر سے سمجھ آتی ہے کہانی کوئی اور. تو وہ معصوم اور ننھے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگتا، لیکن سفاح باپ اس کی فریاد نہیں سنتا اور اس ننھی چڑیا کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی آنکھ، اس کے آنسو اس ریت تلے دب جاتے ہیں اور پھر اس کی نہ کوئی FIR کٹتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی آنسو بہاتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی موم بتیاں جلا کے تعزیت کا اظہار کرتا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں بیٹیاں عرب کے دیگزاروں میں یوں دب جاتی ہیں اور سسکیاں لے لے کے یوں زندگی کی اور دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں اور ان کا کوئی گسانے حال نہیں ہوتا. یہ کون آیا جس نے آ کر کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے. اس ظالمانہ سماج میں کلمہ حق ہے، کلمہ جہاد ہے جو میرے وجود میں پڑے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹیوں کے لیے دلوں میں شفقت اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے. میں اپنے شہر کی کلاک مارکیٹ سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر کے اوپر جو ہے وہ بوری لاتی ہے اور سامان لے کے جا رہا ہے. شناسائی تھی تو میں نے روک کے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو کام چھوڑ نہیں ہوئے تھے. تو مجھے آج تک اس کا لہجہ نہیں ملا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ حضرت میری ایک بیٹی ابھی رہتی جس کی میں نے شادی کی. تو میں نے کہا یہ وہی بات تھا نا جو بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں. یہ وہی بھائی تھا جو بہن کو کاٹ دیتا تھا کہ کل کو میرا بہنوئی نہ لگایا. آج فیکٹری میں اوور ٹائم لگا ہے. آج پردیش تھا کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. بھائی کے کلیجے میں بہن کا پیار کس نے رکھا؟ باپ کے سینے میں بیٹی کی محبت کس نے رکھی؟ جواب ایک ملے گا، میلاد والے رسول. اور ساری زندگی بھی گزار دو حق کے شکر پھر بھی ادا. قرآن پڑھی فضائل کا ذکر وہ یتیم. قرآن بتاتا ہے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. قرآن نے یہ نہیں بتایا وہ عملاً یتیم کو دھکے دیا کرتا ہے. بدنصیب شخص قرآن کہتے ہیں یہ دھکے دیتا ہے یتیم. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے، قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں میں سے. کہاں یتیم کو دھکے دینا اس معاشرت کا حصہ اور کہاں یتیم کی کفالت کرنے والا پیغمبر کا قرب آتا ہے. اللہ مجھے یہ بتائیے اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ کسی نے کہا جناب اچھا گھر وہ ہوتا ہے جو شہر کے وسط میں وہاں تمام تر سہولیات میسر ہوں. بعض نے کہا نہیں جناب جو اعلیٰ نسب سوسائٹی میں واقع ہے، وہاں سیکورٹی کے حساب ہوتے ہیں، وہاں لوگ بڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، وہاں رش نہیں ہوتا. کسی نے کہا نا جناب جو دور دیہات میں ہو وہاں زندگی زیادہ آسودہ ہوتی ہے. کسی نے کہا پہاڑ کے دام میں خوبصورت گھر ہوتا ہے. کسی نے کہا ساحل سمندر کا جہاں کھلے نظارے ملے وہ گھر اچھا ہوتا ہے. کسی نے کچھ بولا کسی نے کچھ بولا، لیکن میرے بزرگ
فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اس کی عزت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 بندے کا جھوپڑا، سب سے بہتر گھر کائنات میں۔ عالی نسب محل کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس 2 بندے کے جھوپڑے کی قیمت ہے جس میں یتیم بستا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں اور کہاں یتیم جہاں بیٹھ جائے وہ گھروں کا امام، یتیم کو دھکے دے کر کے اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور کہاں یہ منظر بھی زمانے میں دیکھا کہ مجلس سے عاشقہ میں وجوب محبت ہے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، کئی دنوں سے مل نہیں رہا، دعا کیجیے بیٹا مل جائے۔ قبر اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے ملے۔ مجلس میں موجود ایک شخص کہتا ہے جناب میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے اس نے دوڑ لگا، حضور نے فرمایا سے روکا بہت جلدی ہے، جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، ممتا الگ تڑپ رہی ہے، میری بے چینی الگ ہے، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اس کا من ہونا چہرہ ہے اور اس کو ماں کی گود تک پہنچا، اور میں ضرور جاؤں کہ روکنے کے لیے بلایا میں نے، لیکن تمہیں بلانے کا ایک مقصد تھا۔ ارشاد حضور فرمائیں میں تمہیں حاصل فرمایا کہ جب باغ کنارے جاؤ اور اپنے بچے کو بیٹوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، بلکہ اس کا جو نام رکھا ہو اس نام سے پکارو۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے تو بیٹا کہہ کے پکارو تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیلتا، اور جب تم اپنے بیٹے کو محبت سے بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل پسیج جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تم مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، کہا یہ شوق گھر جا کے ہوتا ہے، لیکن بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو نام سے پکارنا، بیٹا کہہ کے پکارنا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا ہے۔ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنا، ملاقات کا اظہار کرنا، اس سے روک دیا گیا شریعت، کیونکہ اس کو اپنا شوہر بنانا ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، کچھ لوگ غریبوں میں بیٹھ کے اپنی گاڑیوں کے ماڈل بتاتے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اطراف میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو 20 سے 25 ہزار روپے کماتے ہیں، گھر کا چولہا جلانا ان کے لیے مشکل ہے، اور ہم ان کے سامنے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسائے کو بنائیں گے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں وہ کھانا کیا کرو گے ان بچوں تک کو محنت نہ پہنچے، بچے تو بچے محنت کر سکتے ہیں اور مزدور باپ سے پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بگڑتے بچوں کے آنسو کون پہنچے؟ وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا بنا ہے۔ ان لوگوں کا درد اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم دین کی روح کو نہیں پا سکتے، دین کو سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں بتا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن نمائش نہ بنانا، غریبوں کی غربت کا مثال نہ بنانا، ان کو اپنی سخاوت کا اشتہار نہ بنانا۔ یہ روز اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں کہ ایک آدمی کو کوئی عید پیکٹ دے رہا ہے تو 6 آدمی کی تصویریں ساتھ ہو رہی ہیں کہ اس غریب کو، ذرا سوچو اگر حالات پلٹ کے آپ کو یہاں کھڑا کر دیں تو کیا تمہیں یہ بھلا لگے گا؟ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ میں تو یہ اجتماعی جو شادیاں ہوتی ہیں اور کتابوں کے اندر بیٹیاں اور کتابوں کے اندر دلہے مٹھائی کو ہوتے ہیں اور ان سب کے رشتے داروں کو جمع کر کے ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کی شادی ہم کر رہے ہیں اور یہ غریب لوگ ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو کبھی ان کے چہروں پہ آپ نے مسرت دیکھی ہے، خوشی دیکھی؟ کاش کہ ان کے ماں باپ کو رات کے اندھیروں میں آپ مدد کر دیں اور یہ گھر کی دہلیز سے اٹھتی تو رحمت للعالمین بھی خوش ہوتے ہیں، رب العالمین بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کی غربت کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنایا، اپنا اشتہار بنایا۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کرتا، فرمایا کہ وہاں اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہ پکارنا،
کہ یتیم کے دل میں آئے گا کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہنے ہوگا. وہ اپنے بیٹے سے ملاقات کا اظہار مقامہ کے سامنے کرو, غور آباد کے سامنے گاڑیوں کے ماڈل نہ کرواؤ, وہاں بڑی بڑی باتیں نہ کرو, لوگوں کے لیے جو ہے وہ آرام اور درمیاں پیدا کرو. میری اور آپ کے آقا و مولا حضرت نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا, لیکن رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مالک چاہتا ہوں ایک دن کھانا ملے اور ایک دن بھوک کاٹوں. جس دن کھانا ملے تو اس دن تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن بھوک کاٹوں تو اس دن بھی تیرے حضور انتظام. یہ حضور کی زندگی ہے. اللہ نے کسی کو نوازا ہے وہ شکر کرے اللہ کا, لیکن اس کو کبھی نمائش نہ بنائے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے, نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکے. ہماری نمائش نے غریبوں کی زندگی کو دوبر بنا دیا ہے, اذیت میں مبتلا کر دیا. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں, کہاں یتیم کو گھر سے نکالا جا رہا ہے, اور کہاں میرے حضور فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں. اکٹھے ہو. یہ ہے میرے حضور کا لایا ہوا دین. غلام آقا کے برابر نہیں بیٹھ سکتا. آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتا ہے کہ تم نے میرا جوتا میرے عزت کے بغیر چھوا کر, تمہاری اوقات پر نہیں کہ میرا عزت پائے بغیر میرے جوتے کو بھی چھو سکتے. وہ کہتا ہے جناب دھوپ پہ خراب ہوا تھا میں نے اس لیے چھاؤں. آقا اس کی یہ منطق ماننے کو تیار ہے کیونکہ غلام کی کوئی اوقات نہیں. وہ کہتا ہے کہ غلام کرتا ہے تو اپنی اوقات بھول کر. اللہ اقبال نے کہا نا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محروم, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے. کمزور پر غصہ زیادہ آتا ہے, برابر کا آدمی وہی کام کرے تو غصہ بھی بڑا کر مانتا ہے, بڑا سیانا ہے وہ اتنا نہیں آتا. اور مزدور مظلوم کمزور مزدور کوئی اس طرح کا کام کرے تو پھر غصہ زیادہ چڑھتا ہے. ان کی دلجوئی کا خیال رکھو, ان کے لیے آسان نہ کرو. تو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر کے غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس کو بھی کوڑے مارتے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. کیا خیال ہے اس ایک جملے میں دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی کی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش میں بھی پہنچ گیا ہوگا. جو آقا غلام کے جوتے اٹھانے کو بھی گوارا نہ کرے عزت کے بغیر, تو آج یہ کیسے آقا تھے جو کہہ رہے میں تیرے قدموں کی آہٹ کر سکتا. اللہ اکبر, یہ شان ہے میرے حضور. آپ نے علماء سے سنا میلاد کے موسموں میں بات نہ سننے کو ملا کہ جب ابو لہب کو بتایا گیا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو اس نے سلیبہ نبی کو آزاد تو آزاد ہو گئی, اس کا صلہ اس کو ملا. لیکن جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا, غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں. اتنے طریقے دیے میں غلام آزاد کر دیں, قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو, کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو, روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو, ویسے تقریب دی غلام آزاد کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے, انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. غلامی دم توڑ گئی. آج آپ کو اس شکل میں غلام نہیں, تو غلامی کا خاتمہ کس نے کیا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول. تو حضور کا لایا کرنے کے لیے ہم محبتیں بانٹیں, ہم رحم دل کریں, لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کریں, اپنے رویوں کی تلخی سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. لوگوں کے درد بانٹیں, لوگوں کی تکلیفیں دیں. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. کسی کو ہنس کے مل لیں تو اس کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے. میرے حضور نے غریبوں کا دکھ دور کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد کی. کتنی خوبصورت بات فرمایا, جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا. سنو, اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہے تو وہ
اس حدیث کو سنیں، سیدنا علی مرتضیٰ سے بولیں، جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، میں تو پھر راضی ہوں، تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں۔ اچھا اس کا برعکس کیا ہے؟ جو اللہ کے دیے تھوڑے پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے دیے زیادہ میں بھی راضی نہ ہو تو پھر وہ دیکھے وہ کام۔ بعض کا کسی کو پوچھتے ہیں کیا حال ہے، وہ بیچارہ مضبوط ہوتا ہے، لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا بڑا کرنا، اور بعض کا کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں کہ جو مالی فراوانی سے مالا مال ہے، تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن نہیں کہتے بس چل ہی رہا ہے، نظام چل رہا ہے، بس حالات آپ کے سامنے۔ تو شکر کی زبان اگر بند ہو جائے تو سمجھو اللہ کی توفیق چاہیے، شکر کی زبان کی بجائے شکوے کی زبان کھلی کرے، اور ہر وقت حالات کی شکایت۔ میرے بزرگ میں انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، اوپر نہ دیکھو، اوپر دیکھو گے تو اوکے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے اور اپنا ذاتی گھر ہے، تو تم اگر اوپر دیکھو گے 10 مرلے والے کو، 1 کنال کے مرلے والے کو، تو وہ گھر تک لگنے لگ جائے گا۔ یہ 5 مرلے کا گھر چھوٹا سا کیسے گزارا کرو، تو آپ کی گزر اوقات مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں 2 مرلے کے جھونپڑے والے کو، اور وہ بھی کرائے کا، تو آپ کو وہ گھر جنت لگنے لگ جائے گا۔ نیچے دیکھو گے سکون ملے گا، اوپر دیکھو گے تو بے چینی ہو جائے گی۔ اور 1 کنال والے کو 2 کنال کے بغیر والے کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ اگر 6 کنال والے بنگلے کو دیکھ لے تو اس کے لیے بھی 2 کنال کا بنگلہ تنگ ہونے لگے گا۔ اوپر دیکھتے جاؤ گے تنگی بڑھتی چلی جائے گی۔ ہاں اگر اوپر دیکھنے کا شوق ہے تو دین میں جو اپنے سے اوپر ہے اس کو دیکھو، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اور دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ لیکن دین میں ہمارا رویہ یہ ہے او فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں، اس وقت ہم نیچے دیکھتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم اوپر دیکھتے ہیں، تو کہاں تنگ ہو جاؤ گے، اوکھے ہو جاؤ گے۔ سادی شیرازی کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد سے نماز جمعہ کے بعد نکلا تو میں نے کسی نے جوتے اٹھائے، تو میرے پاس اتنی رقم ہی نہیں تھی کہ میں جوتے خرید سکتا، ننگے پاؤں جا رہا تھا دمشق کے بازار، تو دل میں شکوہ جنم لینے لگا کہ دنیا تجھے اتنا بڑا شاعر امام اور مقتدا مانتی ہے، اور تیری کی بے بسی کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زندتا ہوا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ سادی فرماتے میں سجدے میں گر گیا، مالک شکر ہے پاؤں تو موجود ہے۔ نیچے دیکھو گے تو شکر کرو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مارمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ اوپر نہ دیکھو، اوپر دیکھ کے چلو گے تو گرو، نیچے دیکھ کے چلو گے تو پاؤں خوب چلے گا۔ تو اس لیے زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ 4 دن کی 60 سال 70 سال، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، یہ زندگی 60 سال کی زندگی لگا لی، اس میں دن میں 8 گھنٹے بھی سوئے آپ تو 60 سال کی زندگی ہے، تو 20 سال نکل گئے، تیسرا حصہ تو آپ سوئے، تو باقی 20 سال نکل گئے، باقی 40 سال آئے گے، اس میں 10 سال بچپنے کے نکال دیں، 5-6 سال بیماریوں کے اور بڑھاپے کے دھکوں کے نکال دیں، پھر روزانہ 1-2 گھنٹہ واش روم میں بھی گزرتا ہے وہ بھی نکال دیں۔ میرے ایک دوست نے کہا 17 سال بنتے ہیں، چلو 20 سال لگا لیں، 25 سال لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی۔ اور آخرت کی زندگی حشر کا 1 دن، صرف 1 دن، قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا 1 دن۔ اس کے بعد مینڈے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے، موت کو بھی موت آ جائے گی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اچھی شروع ہوگی تب بھی، بری ہوگی جہنم کی شروع ہوگی تب بھی۔ تو یہ زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال میں یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہم نے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی بن جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل بھی نہیں کاٹتا ہے، اور جو بوائی کے موسم میں کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہتا ہے، تو کٹائی کے موسم اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا نہ رہتا، تو ایک دفعہ میں ملک میں گیا تو مجھے کچھ دوست لے گئے کہ آپ ہمارے گھر آئے ذرا،
تو وہ چھوٹا سا گھر تھا اور 20 سے 25 لوگ رہ رہے تھے. تو مجھے جب ان کی حالت کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کوئی کشادہ گھر آپ خرید لیں، دے دیں، کرائے پہ دیں. 25 سے 30 لوگ آپ رہ رہے ہیں اور یہ کوئی 4 بندے کا گھر ہوگا، تو بڑی مشکل آپ کی گزر بات ہو رہی ہے. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے کہ وہ ہمارے علاقے میں اگر آپ جائیں تو ہماری 2-2, 3-3, 4-4 کنال کی کوٹھیاں بنگلے بنے. تو یہاں جیسے تیسے ہیں، وقت کاٹنے آئے ہیں، یہاں ہم کمائی کرنے آئے ہیں. ہم جہاں رہنا ہے جو ہمارا دیش ہے، ہم یہاں سے کما کے وہاں بھیج رہے ہیں. وہاں یہاں کیوں رہے اتنی آسانی سے؟ ہم وہاں کے لیے سارے انتظام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا کہ جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنی انویسٹمنٹ کرنا. اس لیے ہماری اصل انویسٹمنٹ آخرت کی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. فرمایا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، میرے انصاف کو بھی بخش دے، میرے معاہدے تو اصل زندگی صاحب آخرت کی. آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج زندگی ہے. تو حضور نے ہمیں یہ حکم دیا اور بتایا، فرمایا میری مثال ایسی ہے جس کا کوئی شخص مسافر گزرتا ہو اور راستے میں سایہ دار درخت آئے اور چند لمحے اس کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور وہاں میرے دماغ میں نہیں بیٹھتا، اس کی منزل ہدف کی طرف نظر ہوتی ہے. ماں میری مثال دنیا کی ایسی ہے. اور اپنی امت کو بھی یہ کہا کون فی دنیا کا اندر کا غریب او عابر السبیل. دنیا کے اندر اس کا اور جس کا مسافر رہتا ہے، یہ سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے سڑک گزارتا ہے، یہ دنیا سے گزر کے جاتا ہے. اس کو کبھی مقصود نہ سمجھنا، اس دنیا سے کبھی دل نہ لگانا. دنیا میں رہو، عزتیں پاؤ، دولت کماؤ، حلال کماؤ، اچھی زندگی گزارو. اسلام اس سے منع کرتا ہے. لیکن دنیا کو مقصود سمجھ لیا، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر اپنا سب کچھ برباد کرنا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کہا تم دنیا کی جیتی زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور قائم بھی. تو ہمارا مقصود وہ جہان ہے، ہمارا مقصود یہ جہان نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے آقا و مولا کے ساتھ جب محبت کا ربط رشتہ قائم ہوتا ہے تو پھر اس دنیا سے پیار نہیں رہتا، اور یہ دنیا کا پیار ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے کہ کفار تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑے گے جس طرح پلیٹ کے اوپر، کھانے والی پلیٹ کے اوپر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہم تھوڑے ہو گئے؟ فرمایا تم بہت زیادہ ہو گئے. بس پھر بھی ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہاری مثال ایسے ہوگی جس کا سمندر کے اوپر جھاگ ہوگی، بے توقیر جھاگ کی طرح ہوگی، اور تم ایک مرض لاحق ہو چکا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا بیمار ہوگا. اس مرض کا نام حضور نے بتایا الوہن. تمہیں وہن کا مرض لاحق ہو چکا ہوگا. صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ تمہیں وہن 2 چیزوں کا نام ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کا خوف اور ڈر، یہ موت کو ناپسند کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں وہن کہلاتی ہیں. اور جب امت وہن میں مبتلا ہوگی تو کفار ٹوٹ پڑیں گے. مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماری ذلت ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جاتے ہیں؟ ریاستی سرپرستی کے اندر 56-57 اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جا رہے ہیں، اور ہم 1 ارب 40-50 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہیں. تو ہمارا وجود سوائے جھاگ کی اور کچھ نہیں. ہمیں دنیا ہی دنیا حاصل کرنی ہے بس، اور ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. اٹھتے ہیں تو بھاگ نکلتے ہیں دنیا دنیا دنیا. یار یہ کام اگر کرنا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوق کا کرے گا. یہ تو کام چوٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی دل سے نکلتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کے لیے رزق تلاش کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، رزق بھی حلال کا ہوتا ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچاتی. اور یہی کام انسان کا ہو تو پھر یہ افضل کیسے؟ اکبر آبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کارنامہ کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن بھی لیے، مر گئے. گھر بنایا، فیکٹری بنائی، کاروبار کیا، نام بنایا، چلے گئے. کیا یہ زندگی؟ اگر یہ ہی شرف ہے انسانیت کا تو پھر اشرف المخلوقات باقی مخلوقات کا کیا ہو سکتا ہے؟
یہ اس مختصر زندگی کو اپنے رب میں گزارتا ہے. یہ نمائندہ ہے رب کا، یہ خلیفہ اللہ ہے، یہ رسول اللہ کا نائب ہے. یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا جوئی کو مقصود حیات سمجھتا ہے، زندگی کا جمال سمجھتا ہے. تب یہ جو ہے وہ نائب الہی اور خلیفہ اللہ ہے. لیکن اگر اس نے یہ مقصد چھوڑ دیا تو سوائے رسوائی کے استعمال کرتے ہوئے تو صاحب کو آؤ، میلاد کا موسم ہے، عزم کرو کہ اپنی ساری زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے بتائیں. محبت اس کی متقاضی ہے کہ محب کی اداؤں کو اختیار کیا جائے. یا محب کی کا حکم کا انتظار نہیں کرتا محبوب کی محبوب کی حکم کا بھی محب انتظار نہیں کرتا، بلکہ اس کی چاہت اور اس کی منشا کو پا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے. مجلس اصحاب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی منشا کیا ہے، حضور کے چہرے سے پڑھتے ہیں. حکم دینے کی نوبت بھی نہیں آتی، اور اگر حکم ہو گیا پھر جا کے دل سے بولتے اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعبیر کو حضور پسند نہیں کرتے. لوگ کے پوچھیں کس کا ہے، کہا فلاں انصاری کا. حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دیا. حضور کسی نے اس انصاری سے آنے کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور نے پسند کر دیا. اس نے کہا اچھا کہا، کدار لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر. 2-4 دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو فرمایا لاؤ سے بلایا گیا. کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، کیا ہوا؟ عرض کی ضرور گرا تھا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو میں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں اپنی شادی ولیمے سے لے کر کے اپنی امور سیاست کرتا ہوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں نجی زندگی سے لے کے اپنے کاروبار تک دیتا ہوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. بہترین سے صحابی آئے اور انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے سلام کیا تو آقا نے جواب نہیں دیا. وہ سمجھے شاید حضور کا اتفاق نہیں ہوا تو میرا جدل حضور کا ہوا تو ادھر جا کے سلام کرنا ہے. تو آقا نے دوسری جگہ کہتے ہیں سمجھ گئے تو واقعہ ناراض. صحابہ سے پوچھا کہ میں تو سمجھ نہیں پایا لیکن تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو حضور اس کو حرام کرا دیا. یہ گناہ بے لذت ہے. ان الذهب والفضة حرام لصدور امت کی بندوں کی یہ سونا چاندی حرام کر دی اور تم یہ پہنے ہوئے ہو تو حضور کی ناراضگی کا شاید سبب ہوئی. آگے بڑھا اور وہ انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کی وجہ یہ اگر نے حضور نہیں ہوئی ناراضگی کی وجہ ختم ہوگی بیٹھنے کا مجلس چلتی رہی. جب مجلس کی اختتام کو پہنچی تو لوگ گھروں کو جانے لگے. وہ بھی واپس پلٹا تو کسی صحابی نے کہا وہ انگوٹھی اٹھائے تم تو نہیں پہن سکتے شرم یہ تو تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے ان کی ہاتھ اٹھائے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بندہ ہے لا آخذ وقت طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پہن دیا. یہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، زمرد ہے، لال ہے، کچھ نہیں. جب حضور نے پھینک دیا تو میں اس کو کبھی بھی نہیں. ذرا میں اور آپ اپنے آپ میں غور کریں. ہم کوئی ایسی چیز نہیں اٹھا رہے جس کو میرے حضور نے پھینکا ہو. اپنی زندگی میں بہت اپنا محاسبہ کریں. زندگی تیزی کے ساتھ سمجھ رہی ہے اور موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ حجت نہ رہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کھڑے رہیں کہیں غلط فہمی کے اندر ساری فہمی. محبت کا ہم سے جو تقاضا ہے وہ کیا ہم تقاضا پورے کر رہے ہیں یا ہماری محبت صرف ہمارے داروں تک محدود ہے. ہماری محبت صرف ہماری جھنڈیوں تک محدود ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ جھنڈیاں لگانی چاہیے، ضرور لگاؤ جھنڈیاں، لیکن صرف بازاروں میں ہی نہ لگانا. تمہارے دل کے ایک ایک قلب پر نام محمد کی جھنڈی بھی لگنی. میں
یہ نہیں کہتا کہ چلانا نہ کرو، لیکن چلانا صرف بلیروں پر ہی نہ کرنا، دل کی تاریخ گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چلانا کرو۔ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ نعرے نہ لگاؤ نعرے جوش و خروش سے لگاؤ، لیکن صرف نام تک تمہارا دین محدود نہ ہو جائے، تمہارا عمل گواہی دے کہ تم حضور کے غلام۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھے تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یار، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا۔ ہمارے کہتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے، تیری بسا کرتا، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت، تیرا وعدہ، تیری سچائی، تیرے انداز زندگی ایسے بتائیں کہ تو دور سے آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام مانا، تیرا طرز زندگی بتائے کہ مسلمان۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے کہ آدمی بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدل ہو جائے، بشیر تقاضے بھی کوئی۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ آدمی سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں ہم تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم جھوٹ کی ضرورت بھی نہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولے اور ہم کہیں کہ ہمارے جیسا کوئی شخص ہے ہی نہیں حضور سے محبت کرنے والا۔ یار محبت تقاضا مانتی ہے، محبت عمل مانتی ہے، محبوب کی اداؤں کو اختیار کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب کا کردار تھا، مجھے بتائیے حضور کے ذمہ کام کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا، اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ حضور کو جو وقت دیا گیا وہ کتنا ہے؟ کل حیات طیبہ ظاہری کتنی ہے؟ 63 برس، اور اس 63 برسوں میں حضور کے ذمہ کام کیا لگایا؟ پوری دنیا کے دین کو غالب کرنا۔ اب 40 سال تک حضور اعلان نبوت نہیں ہے، دعوت عمل نہیں، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اور وقت گزرتا چلا ہے، صرف 23 سال ملے، لیکن تم 23 سالوں پہ رنگ 40 سالوں کا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پوری صفا پہ سب کو بلا کے کہا لوگوں مجھے بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تاخت و تاراج کر دے گا، تو میری بات مان لو؟ انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں، ہم نے شام سویرے آپ کو دیکھا کہ آپ جھوٹ بول نہیں سکتے، نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو پھر لگتا ہے آپ سچے ہیں۔ کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ۔ حضور علیہ السلام کی گواہی ان 40 سالوں سے پیدا ہوتی ہے، تو کردار زوردار ہوتا ہے، کردار چمکدار ہوتا ہے۔ شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا کردار سے انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار سے انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اعتماد کر سکے اور وہ کہہ سکے کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ اگر ہمارا کردار ایسا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہے تو ہمیں وہ کردار پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے آپ کو بولا حضور ختم مرتبت نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے یہ سنا، بارہا سنا کہ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت فرمائی تو اپنے بستر پہ حضرت علی مرتضیٰ کو بٹھایا اور بھاری ان کی امانتیں دے کے پوری مدینے چلے گئے، اور یہ حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا اور حضور کی زندگی کا چراغ بجھانا چاہتے، سارے قبائل نے اتحاد کیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے کہا ان کی امانتیں دے کے گیا اللہ، اور یہ میرے حضور کا کردار تھا، قتل کرنے کے درمیان ہے لیکن انہیں فکر نہیں ہماری امانتیں ضائع ہوئی، امانتیں ان کی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی۔ کیا کوئی ہمارے اوپر یہ ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ کوئی ہمارا دشمن بھی بن جائے اسے یقین ہو کہ یہ میرے پیسے نہیں مارے گا، یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا اس سے اختلاف اپنی جگہ، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، کاروباری اختلاف اپنی جگہ، برادری شریکہ برادری کا اختلاف اپنی جگہ، لڑائی جھگڑا اور الجھاؤ اپنی جگہ، لیکن یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر میں ایسا ہوں تو مجھے مبارک ہو، میں محمد عربی کا غلام ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو میرا عشق ابھی کچا ہے۔ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اقبال کا اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، کچھ اور دیر کے لیے سینے میں سے تھام، ابھی اس کو پکا کرنا ہوگا، ابھی اس کو پختہ کرنا ہوگا، یاری لاکھ پاک نبی سنگ اے پر نبی یاری، پھر درود قبول ہے تیرا
میرا لاکھ مانو ایک مانو. تو ان سے محبت کا ایسا رشتہ جوڑو, ایسا تعلق قائم کرو کہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ تمہارے نبی پہ درود پڑھیں, تمہیں دیکھیں تمہارے نبی کو سلام دیں. یا کسی کی اولاد اچھی ہو تو لوگ اولاد کو دیکھ کہتے ہیں تمہارے باپ پہ آفرین, تمہاری ماں پہ آفرین. یار ایسے امتی بن جاؤ کہ جو تمہیں لوگ دیکھیں تمہارے نبی کو سلام کریں, تمہارے نبی پہ درود پڑھیں, تمہارے نبی کی عظمتوں کے قصیدے پڑھیں. لیکن آج ہم ہماری وجہ سے آج ہمارے آقا و مولا حضور ختمی مرتبت کے لیے لوگ کیا کیا بول رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا اور صالحیت کے سانچے میں آپ کو ڈھالنا ہوگا. میں باری دیگر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جس شوق کے ساتھ, جس وابستگی کے ساتھ آپ تشریف لائے. ایک حدیث, کیونکہ آج فرانس میں خاکے چھاپے جا رہے ہیں, تو آؤ بیٹھ کے ہم مسلم محمد کی کہانی چھیڑیں. حضور کے صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب سے آخر میں انتقال ہے. سن 110 ہجری میں کا انتقال ہے. حضور کا وصال ہوا سن 11 ہجری کے آغاز میں, اور ان کا وصال 110 ہجری میں. تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد باقاعدہ ریاض ہے. حج کا موسم تھا, ہجوم عاشقاں ہے, تو یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا, آپ اس سے حضور کی باتیں پوچھیں. لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے. تو حضرت ابو طفیل نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے. تو حج کے موسم میں جنہوں نے حج کی سعادت پائی ہے وہ جانتے ہیں ہر بندہ مسئلے حج کے پوچھتا ہے. کوئی عالمانہ مذاکرہ کا شخص مل جائے تو لوگ مسئلے حج کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں, چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ اکثر لوگ تو گئے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ہر سال بھی جائے تو مسائل اتنے ہیں. عیدین کے موقع پہ ہر سال عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے, اس لیے کہ سال کے بعد ہونے والی عبادت ہے. تو حج تو ایک لمبا ایک نظم ہے, تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھ رہا ہوتا. تو ایک صحابی مل گیا, انہیں حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے, لیکن تعلیم کا جواب نفی, کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. کہا صرف اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حضور کو دیکھا, بتاؤ حضور کی زلفیں کیسے, حضور کا چہرہ کیسا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں ذکر ہو گیا ہے. سنیے, اللہ اکبر. یہ یاد کر لیجیے, روح پہ لکھ لیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسرا, کائے کے چٹے گورے رنگ کے تھے. دوسرا ملیحا, ان کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا مکسر, حضور متوازن, ہر معاملے میں توازن. سواء الصدر والبطن, پیٹ اور سینہ برابر. لیسا بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد, قد نہ لمبا اور نہ بس درمیانی طرف کھانا. اسی طرح باقی آزائے توازن کے ساتھ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. تو یہ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسر, مکھ چند بدر شاہ شانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمود رکھی ہند مد بری. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا, کتنے بہر علی کتنے تیرے سنا, گستاخ کی کتنے جا لڑی. اللہ اکبر. اور میرے امام بولے, بلبل نے بل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز کے لیے کسی کو بھول کہتے ہیں, وہ بھول سے آگے کی سوچ نہیں سکتی, اس نے بھی بھول کہتے ہیں. بلبل نے بل ان کو کہا, کمری نے سر میں جا پھینکا, حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بھر کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ کمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو, ایسا حسن دیا. سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. میں کہا نہیں 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 نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے, بولے دیکھتے کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھو. خدا نے سچائی پانی چھڑیا کہ بچ محمد نو ڈالے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم کو.
اور جو پیکرے دور ہو اس کے خاکے کیسے بنا؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی دوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کے اپنے منہ میں تھوکا ہوا گرے گا، اس کا اپنا منہ گندا ہوگا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن اور رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں. حضور کی عظمتوں کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ یہ عظمتیں کم ہو سکتی ہیں. اور کائنات کے کونے کونے پہ محمد عربی کے جھنڈے جھولتے ہیں. حضور کی شانوں کو کم کوئی کر نہیں سکتا. ہمارے پنجابی ایک شاعر نے کہا جیدا ذکر خدا بلند کرے، جیدا ذکر خدا بلند کرے، میرا جمعہ اس کو بند کرے. اس ذکر کا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ. ہماری ساری زندگی حضور کے نام پہ ہم جیے بھی حضور کے لیے، ہم مرے بھی حضور کے لیے. حضور کا نام ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، قرار جان ہے، تسکین باطن. خود نعرہ لگا دیتا ہوں. یہ آپ کا نعرے کا ذوق ہے تو کڑکتی بجلیوں کے ماحول میں میرے ساتھ نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے، اللہ آپ کے لہجوں کو اور تنتن عطا کرے اور اللہ ہماری مشت خاک کو حضور کے راہوں میں قربان ہونے کی توفیق دے. ہم آئے دنیا میں حضور کے لیے ہیں، اٹھیں گے بھی حضور کے لیے. یہ سب کچھ حضور کا ہی ہے. ہم ہوتے کون ہیں؟ یہ سب کچھ حضور کے نام کے. مولانا ظفر علی خان نے تو کہا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو نہیں، سب کچھ وہی حضور. آپ ہم ہیں کون؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھو ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی تھوڑیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں. وقت کی بہاریں نصیب ہو، مقدر کے خزائن رخصت کر دی جائیں. محبوب کی غلامی میں زندگی تسلیم ہو. صلی اللہ تعالی علیہ الامین. اچھا اگر کوئی احباب اس درس سے آئے جو میں پڑھتا جاؤں، میرے ساتھ پڑھتے جائیے گا. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ زندگی میں کثرت مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں. پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندی علیہ بیان کرو. اس سلسلے کے سارے اسباب قبول دل پر نقش استعمال اللہ 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 قبول. آمین بحرمت اللہ و یاسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء. اللہ باطن شکر کرتا ہے قیامت رحمت دے من کو روشنی دے، آخرت ہماری روح کو عطا کرتے، سوچوں کو نور عطا کرتے. اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل قبل سے اجتماع کی برکت سب کے گھروں پر پہنچے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع بز میں
یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا وسیلۃ الا انت یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے محبوب کے میلاد کی محفل سجائی گئی. اے اللہ تیرے محبوب کے چاہنے والے اس محفل میں جمع ہوئے. پروردگار عالم تیرے محبوب بندے نے تیرے محبوب کی شان بیان کی. پروردگار ہم سب اس میں حاضر ہوئے. یا اللہ تو اس سب کو تمام نقائص سے پاک فرما کر اپنی بارگاہ عزت میں مقبولیت کا درجہ عطا فرما. یا اللہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق یہ سب کچھ کیا ہے تو اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہدیتاً تو فتن تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمۃ اللہ العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مقبول منظور فرما. محبوب کے توفیق میں تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سرکار غوث پاک سرکار غریب نواز سیدنا شہاب الدین سہروردی خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضرت داتا کیفخ علی ہجویری حضرت عثمان بربندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا فرید الدین چکرگنج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد کامل سیدنا سقی عبد الوہاب شاہ جیلانی اور آپ کے دربار میں جو معصوم علی آرام فرما ہے اور جتنے بھی آپ کے ہاتھے میں آپ کے شہر میں آرام فرما ہے آپ کے والدین آپ کی آل اولاد آپ کے مشائخ آپ کے خلفاء آپ کے مریدین کی بات ہم نے پیش کرتے ہیں. مقبول منظور فرما. یا اللہ ہم تمام حضرات کے مشائخ و زام کی بات ہمیں میرے آقا کی امتی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان سب کی ارواحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. فضل کے ہاتھوں سے یا رب میوے مقصد کھلا دے پنا یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھنا سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے. مشکلیں کر دے آسان مشکل کشا کے واسطے. کر بنائے رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا الہی سب اٹھا لے درد مندوں کے یہ بوجھ غوث الاعظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے. پوری کر حاجات سب صدقہ سخی ابن سخی میرے پیارے پیر و مرشد رہنما کے واسطے. ان بزرگوں کے تسدس ان بزرگوں کے طفیل پوری کر یا رب دعائیں ان اولیاء کے واسطے. اور میں وہ سائل ہوں کہ جس کو مانگنا آتا نہیں گرچہ تیرا در کھلا ہے ہر گدا کے واسطے. تو دے دے میرے مولا حمد و مصطفیٰ کے واسطے. فاطمہ حیدر علی مشکل کشا کے واسطے. اور کر کرم اس واسطے کہ آپ پڑھے تیری واسطے. سیدہ ماں فاطمہ مولا علی دے واسطے. جس کسی نے بھی کہا یا رب دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو اپنی عطا کے واسطے. یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سود صدیق دے. خیر ہو یا رب تیرے بندوں کی خیر ہو. یا رب تیرے محبوب کی امت کی خیر ہو. جس گھر میں ہو میرے نبی اس گھر کی خیر ہو. میرے نبی کے چاہنے والوں کی خیر ہو. میرے محبوب کا میلاد منانے والوں کی خیر ہو. میرے سخی کے جانے والوں کی خیر ہو. اس محفل میں آنے والوں کی خیر ہو. اس محفل کو سجانے والوں کی خیر ہو. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ محبوب کے پیاروں کا صدقہ اے اللہ تو ہمیں جذبہ ایمانی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کرنا. اے اللہ ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلبوں کو ہمارے گھروں کو ہماری بستیوں کو روشن فرما. نظام مصطفیٰ سے میرے وطن کو روشن فرما. اے اللہ مسلمان حکمرانوں میں جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما. پروردگار عالم پوری امت محمدی میں اتحاد عطا فرما. اے اللہ جو دشمن تیرے محبوب کی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کو مکمل اے اللہ ان کے سامنے سیسن کی ابتلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ طاقت اور قوت عطا فرما. اے اللہ ان کے خلاف جہاد کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہمیشہ کے لیے نماز کا پابند بنا دے. مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو نے ہم سب کو محبوب کی مولا بہت جلد اپنے محبوب کے سبز گنبد کے سائے میں جمع فرما. یا اللہ
تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں میرے شہروں کو میرے وطن کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اس وطن پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول فرما اس وطن کو ہر قسم کی دہشت گردی آفت و بلائیات سے محفوظ فرما اس وطن میں اپنے محبوب کا نظام نافذ فرما دے اے اللہ میں کے میلاد کی برکت سے میرے ملک کا تمام قرضہ اپنے غیبی خزانے سے ادا فرما دے اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیبی خزانے سے ادا فرما دے بے روزگاروں کو صاحب روزگار کر دے روزگار والوں کے روزگاروں میں خیر و برکت عطا فرما بیماروں کو تندرستی اور صحت کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا کر دے اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے دین اسلام پر چلنے والا بنا دے مولا جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں مولا ان کے نیک نصیبیں کھول دے ان کے اس نیک کام میں ان کی غیبی مدد فرما دے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا جن دوستوں نے جن ساتھیوں نے جن بچوں نے ہمارے سید نصیر عبد الوہاب سے جیلانی ٹرسٹ کے تمام نوجوانوں نے میرے بچے اور ان کے تمام قائقان نے اس سلسلے میں بڑی کئی دن لگاتار محنتیں کر کے اس کو سجایا مولا عبید اللہ صاحب نے اس کو سجانے میں اپنی پوری جدوجہد کی زبیر صاحب نے مولا تو ان سب پر اپنے فضل کی بات ان کو اپنی مہربانیوں سے مالا مال ان پر ان کے اہل خانہ پر اپنی خاص نوازشوں کی بارش ہے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا ہمارے پیر طریقت حضرت عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے پیر عتیق الرحمان صاحب مانسرت سے تشریف لائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و مقبول منظور فرمائے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے مولا ہمارے چیمبر کے ساتھی فہد بھائی گور اللہ صاحب جتنے بھی لوگ جو تشریف لائے جو نہیں لا سکے اے اللہ ان کو بھی اپنی مہربانیوں سے مالا مال فرما ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں ہمارے جتنے مہمان آئے ہیں مولا کی ان سب کے ناموں کو جانتا ہے ان سب کے ناموں سے بھی واقف ہے ان کے دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے اے اللہ سب کے دامن مرادوں کو بھر دے انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اے اللہ ان کی بھی دعا کو مولا ان پر بھی اپنی خاص فضلوں کی بارشیں فرما پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں احسن کی والدہ کا بتایا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے اے اللہ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما صحیح دنیا کی بھی اپنا فضل و کرم فرما دے مولا خصوصی طور پہ رضا بھائی اور عبید اللہ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو انہوں نے تعاون کیا اے اللہ اس کی بہترین جزا عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو دل بغداد شریف جا رہا ہے مولا تو اپنے سخی کے دربار سے اللہ اس کو بہترین کامیابی سے اکرم بھائی کی والدوں کو بھی صحت عطا فرما آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحابہ الفاضلین مالک مولا ہمارے علاج گلشن الہی صاحب نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہم سب کے ہاتھ میں ان کو قبول منظور فرما مالک مولا جو عالمی مبلغ اسلام علامہ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کی ہے مالک اللہ اس کو تا حیات روشن فرما مالک اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دلوں کو نور ایمان سے مالا مال فرما مالک مولا ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں اطاعت میں پروردگاری میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما مالک مولا حاضرین مجلس کو بار بار رمیش شفیر کی مبارک طیب حاضر نصیب فرما مالک مولا ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مالک مولا جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں عالم نظم میں اپنی کلمہ شہادتین نصیب فرما مالک مولا ہمیں کلمہ طیبہ کا رد نصیب فرما جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبانوں پر ہو جاری افضل الذکر لا